علم دین سیکھنے والوں کو دیا گیا ہے، کیونکہ علم دین سے بندے کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور علم دین انسان کے دنیا میں بھی کام آتا ہے، موت کے بعد بھی کام آتا ہے۔ علم دین انسان کے زمین کے اوپر بھی کام آتا ہے، قبر کے اندر بھی اس کی مدد کرتا ہے، قبر کے اندر بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اور علم دین بندے کو دنیا میں اپنی رحمت کا سایہ دیتا ہے، تو میدان محشر میں بھی اسے ٹھنڈی ہوائیں علم دین کی وجہ سے ملتی ہیں۔ بے شمار فضیلت علم دین کی ہے، اور دین کا علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، عمر کی قید نہیں ہے۔ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے العلم من المہد الی اللحد، کہ علم سیکھنے کا وقت جھولے سے لے کے مرنے تک، یعنی پیدائش سے لے کے موت تک اس کا وقت ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیدائش کے وقت میں علم کیسا سیکھیں گے، چھوٹے بچے تو بولنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، تو ان کو علم کیسے سکھایا جائے؟ تو حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی اور علم سکھانے یا پھر اپنی زندگی اچھی بنانے اور سنوارنے کے لیے جو طریقہ بیان فرمایا، اس کا خلاصہ اگر ہم بیان کریں گے تو یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے علم کے مطابق بولتے نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انہیں کچھ احساس نہیں ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پیدائش کے بعد سے لے کر 2 سال تک، پیدائش کے بعد سے لے کر 2 سال تک بچے جتنے سمجھدار ہوتے ہیں، موت تک بھی اتنی سمجھ ان کو نہیں آتی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زندگی، اپنا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا اچھا بناؤ کہ تمہارے آس پاس رہنے والے یہ بچے تمہیں دیکھ کر یا تمہارے قریب رہ کر سیکھتے۔ تو بچوں کو سکھانے کی سب سے بہترین عمر 2 سال سے پہلے تک۔ کیوں؟ آپ ایک بات پر غور کر لیجئے، چھوٹا کم سن بچہ ابھی پیدا ہوا، کیا بات ہے کہ وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے؟ اندازہ ہوگا جن کو اولاد اللہ نے عطا فرمائی، اپنی ماں کو پہچانتا ہے۔ کیسے پہچانتا ہے؟ اسے کس نے بتایا کہ یہ میری ماں ہے؟ بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ پیدائش کے بعد ماں کے سوا کسی کا دودھ بھی نہیں پیتے، اور عام طور پر کسی کا بھی دودھ بچے ابتدا میں نہیں پیتے سوائے ماں کے، بار بار عادت ڈالی جائے تو پی لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بچے کو پیدائش سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، کیونکہ 9 مہینے جو وہ اپنی ماں کی پیٹ میں پرورش پایا ہے۔ اب بعض تجربہ کار محققین، بڑی عمر والے حضرات یہ بتاتے ہیں کہ بچے کو اپنے ماں اور باپ کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس سے وہ پہچانتا ہے۔ اسے دکھائی تو نہیں دیتا، بولنا تو نہیں آتا، تو پتہ چلا کہ جیسے وہ ماں کے قریب آنے پر پہچانتا ہے کہ ماں ہے، باپ کے قریب آنے پر پہچانتا ہے کہ باپ ہے، ایسے ہی باپ اور ماں کی اچھی اور بری عادت کا بھی اثر لیتا ہے۔ اسی لیے کم از کم ماں باپ کو چاہیے کہ جب بچہ پیٹ میں پرورش پا رہا ہے ماں کے، اس وقت سے تو برائیوں سے بچے رہے، کیونکہ اس کی برائی کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، اس کے گناہ کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، اس کی گالی گلوچ کا اثر بچے پہ ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر منع کرتے ہیں ماں کو، جب پیٹ میں حمل وغیرہ ہو، گرم چیزیں مت کھاؤ، نقصان دینے والی چیزیں مت کھاؤ، وہ فلاں مت کھاؤ۔ کیوں؟ ماں کے کھانے سے بچے کو کیا ہوگا؟ اثر جیسے ہوتا ہے ایسے ہی ماں کی طبیعت، ماں کی عادت، ماں کی صفت کا اثر بچے پہ ہوتا ہے۔
اور بچے پیدا ہونے کے بعد بھی ماں باپ کے طور طریقے، چال چلن، گفتگو، اٹھنے بیٹھنے، یہ ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی لیے گھر کا ماحول سب سے پہلے اچھا بنانا چاہیے۔ تو یہ جو پرانے لوگ جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، پرانے جو حضرات ہوتے ہیں یہ بڑے تجربے کی باتیں ان کی ہوتی ہیں۔ آج کل ہماری مسلمان قوم کو ماں باپ کی باتوں میں تجربہ یا اچھائی نظر نہیں آتی، البتہ کوئی انگریز، کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسدان اگر کوئی بات کہہ دیا تو بڑے دل سے لگا لیتے ہیں۔ اور ہماری دادی ماں اور ہماری نانی ماں وغیرہ جو پرانی باتیں کہہ گئے وہ تو ہمارے وہ جاہلوں کی باتیں نظر آتی ہیں، لیکن ان کی باتوں میں جو زندگی سنوارنے کا فائدہ ہوتا ہے وہ کسی اور کی بات میں نہیں ہوتا، بڑے تجربے کی قدیم باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کہا گیا کہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے، اس وجہ سے کہا گیا ہے۔ تو حاضرین، علم کا سفر اولاد کا پیدائش سے ہوتا ہے۔ یہاں سے اب ماں باپ سمجھا سکتے ہیں، ایسے موقع پر ماں باپ کو چاہیے قرآن پڑھے، ماں باپ کو چاہیے درود پڑھتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے گھر میں کوئی گانے وغیرہ نہ لگائے، کوئی گندی آواز نہ ہو، کسی قسم کی گالی گلوچ کی آواز نہ ہو، ماحول کو سازگار بنائیں۔ جیسا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اکثر لوگ یہ کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے کس کے بھی ہاتھ میں مت دو، کیا ہوتا؟ انفیکشن پھیلتا، کس کے بھی ہاتھ میں دے دیے، کوئی بھی آ گئے ہاتھ لگا دیے تو فوراً بچے کو پوچھ دیتے ہیں، ٹیشو سے وغیرہ سے پوچھ دیتے ہیں، اس کے گال، کوئی بوسہ لے لیا تو اس کا گال پوچھ دیتے ہیں، انفیکشن پھیل جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں انفیکشن صرف ہونٹوں سے پھیلتا ہے؟ سب سے بڑا انفیکشن تو آدمی کے مزاج اور اس کے قریب ہونے سے پھیلتا ہے، اور وہ بدن کا نہیں، اس کی عادت اور اس کی صفت کا انفیکشن ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے پاس جب بچے پیدا ہوتے سب سے پہلے سرکار کی خدمت میں بچوں کو لے کر آتے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالتے، تہنیک فرماتے۔ تہنیک کرنا سنت ہے۔ آج کہاں کی تہنیک، کدھر کی بات، لوگوں کو تو تہنیک کیا ہوتا ہے معلوم بھی نہیں، نام رکھنا، اذان دینا معلوم ہے بس۔ تہنیک کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب کی سنت ہے۔ جب بچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے جاتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا مختصر سا ٹکڑا لے کر اپنی زبان پر یا اپنی حلق میں لگاتے تھے، اور پھر نکال کر بچے کے حلق میں لگاتے تھے تاکہ وہ آہستہ آہستہ چوستا رہے، اور سرکار کی برکت، لعاب دہن کا اثر اور اس کی نورانیت ان بچوں میں منتقل ہوتی تھی۔ تو تہنیک کرنا سنت نبوی ہے۔